السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولا يكلم
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لاکھداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامعات، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ المبارک جس کے لیے ادا کرنے کے لیے ہم مسجد کے اندر حاضر ہیں، اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سنا کے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین و حضرات، دین اسلام کے اندر اللہ کے قرآن نے اور آقا کائنات علیہ السلام کے فرامین نے ہر معاملے کے اندر اپنے ماننے والوں کی، پیروکاروں کی رہنمائی فرمائی ہے. اس کے حوالے سے آج اگر ہم اپنے معاشرے کا، عوام الناس کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسی برائیاں، ایسی مہلک بیماریاں سراب کر چکی ہیں کہ جن کی بے گنی نہایت ضروری ہے. لیکن ہماری عوام کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم میٹھی میٹھی تقریریں سننا پسند کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور واہ واہ کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں
اور مقررین بھی داد وصول کر کے میٹھی میٹھی تقریر سنا کے سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا فرض اپنا حق ادا کر دیا ہے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جبکہ فحاشی اور عریانی اپنا منہ کھولے ہوئے مسلم معاشرے کو نگلنے کے لیے بے قرار، بے چین، بے تاب ہے، تو پھر علماء کی یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایسی بیماریوں کا علاج لوگوں کو بتائے، ایسے گناہوں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کریں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکے ہیں، تاکہ سنانے والا بھی اپنی اصلاح کرے اور سننے والے بھی کچھ لے کے جائیں، اپنی اصلاح کر کے جائیں۔ ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی سی آواز کھول دیں تو اس لیے آپ مجھ سے توقع کرتے ہوں گے کہ بڑی میٹھی تقریر کی جائے گی، لیکن میرے بھائی میں یہ ذہن بنا کے آیا ہوں کہ کسی کو میری تقریر پسند آئے یا نہ آئے، میں نے تو اللہ سے ڈر کے اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں، جو مہلک گناہ، جو بیماریاں کینسر کی طرح اپنے پنجے گاڑ چکی ہیں، ان کا رد کرنا، ان کے بارے میں عوام الناس کو آگاہ کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائی، جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا ایک فرمان گرامی پڑا ہے، اس کی روشنی میں اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم اپنی پاکیزہ زندگی کا آغاز کر سکے، اور جو غلطیاں، جو نافرمانیاں، جو گناہ اس سے پہلے ہم کرتے آئے، ان سے توبہ کر کے اپنے خالق و مالک کو منانے والے بن جائے، اور گناہوں سے توبہ کرنے والے اللہ اس کے رسول کے اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ تو حضرات گرامی، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا ان کے لیے جنت ہے، دنیا میں عیش پرستی، 4 دن موج میلے کی زندگی یہ گزار لیں گے، لیکن پھر ذلیل ہونا ہے، اور اللہ نے بھی ان کی لگامیں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے نہیں
کہ اللہ کے باغیوں کے پاس کتنی زیادہ دولت ہے، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مسجد کا رخ نہیں کیا، اس کی دکان بھی زیادہ چلتی ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی زیادہ۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی گزار کر کے آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ آخرت میں حصہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایسے بد نصیب 4 سزاؤں کے مستحق ہیں۔ قیامت والے دن اللہ نے ان سے بات نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا، اور نمبر 2، اللہ نے ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی نہیں، اور نمبر 3، اللہ پاک نے ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرنا، اور نمبر 4، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ تو میرے بھائی، میں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ان بد نصیبوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جن کی طرف اللہ نے نظر رحمت سے دیکھنا نہیں، جنہیں اللہ نے گناہوں سے پاک نہیں کرنا، اور ان کے لیے دردناک ترین عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، آئیے ذرا غور کیجئے، آج ہم نے رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہیں میرے اور آپ کے اندر یہ کمزوریاں تو نہیں، کہیں ہمارے اندر یہ گناہ تو نہیں، کہیں ہم احادیث کی زد کے اندر تو نہیں آ رہے۔ اگر ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں تو اللہ سے رو کر کے، آنسو بہا کر کے دعا کرے کہ یا اللہ یہ ہماری کمزوریاں دور کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اسی مسئلے کو، انہی بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو 4 سزائیں اللہ نے جن کے لیے رکھی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 77 کے اندر رب تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کے بدلے اور ایمان کے بدلے سامانن قلیلا، قیمت تھوڑی وصول کرتے ہیں، اللہ کے قرآن پہ عمل نہیں کرتے، نبی رحمت کے فرامین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے جو اپنے کلام پاک کے اندر انہیں حکم دیا اس پہ عمل نہیں کرتے، اپنی من مانیاں کرنے والے، قرآن کے بدلے تھوڑی قیمت
قیمت لینے والے، اللہ کے نبی کے فرمان کے بدلے اپنے ایمانوں کا سودا کر لینے والے، اللہ فرماتی ہیں اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ایسے نافرمانوں کے لیے، ایسے مجرموں گناہگاروں کے لیے سب سے پہلے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہونا، آخرت کے اندر انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچنا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہ ہی اللہ نے ان سے کلام کرنا ہے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ ہی اللہ نے ان کی طرف جو ہے وہ نظر رحمت سے دیکھنا ہے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور فرمایا نہ ہی انہیں اللہ نے گناہوں سے پاک کرنا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب بھی دردناک تیار کر رکھا ہے۔ آؤ نہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس آیت کی تشریح اس حدیث کے اندر بیان کر دی۔ وہ کون کون سے بد نصیب ہیں، وہ کون کون سے قسمتوں کے مارے ہوئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں ارے جن کے مقدر سو گئے، جن کے مقدروں نے یاوری نہ کی، جن کے مقدر وقت جو ہے وہ خراب ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں کہ اللہ جن سے قیامت کے دن اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ کون رب دیکھنا گوارا نہیں کرے گا؟ الرحمن علی العرش استوی، وہ قیامت کے دن اپنے بندے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ قیامت کے دن بندے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا۔ یہ اتنا بڑا بد نصیب، یہ اتنا بڑا مجرم کون ہے کہ لا یکلمہم اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ اس کی طرف دیکھنا نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ اور اس کی تشریح حدیث کے اندر موجود ہے، نبی رحمت کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ تین قسم کے بندے، صرف تین بندے نہیں کہا، تین قسم کے بندے فرمایا ایسے ہیں، اللہ رب العزت کائنات کا رب جو ہے لا ينظر إلیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی، تین قسم کے بندے وہ کون ہیں؟ فرمایا نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نمبر پر العاق لوالدیہ، اتنے بڑے گناہگار کا، اتنے بڑے جو ہے اللہ کے نافرمان کا کون سا ہے؟ فرمایا والعاق لوالدیہ، سب سے پہلے نمبر پہ ماں باپ کا نافرمان
کے اندر کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو گناہوں سے پاک ہی نہیں کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے اندر اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں، مٹھیاں بھر بھر کے اللہ اپنی مٹھیاں بھر بھر کے جہنم سے مجرموں کو نکالتے ہیں، لیکن ماں باپ کا نافرمان اتنا بڑا یہ جرمدار ہے کہ اللہ نے رمضان کے اندر اس کو بغیر توبہ کے اس کی بخشش نہیں کرتی۔ تو میرے بھائی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پہلا نمبر اس مجرم گناہگار کون سا ہے؟ جو ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے اوپر ماں باپ کو تھپڑ لگانے سے گریز نہ کرنے والا۔ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ایسے نوجوان بھی دیکھے، ایسے گناہگار بھی دیکھے جو ماں باپ کو گھسیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، بوڑھی ماں باپ کو گھر سے بیوی کے کہنے میں نکال دیتے ہیں، بوڑھے باپ کو روٹی تک دینے سے نظر آتے ہیں کہ یہ ہم پہ کیا بوجھ بن گیا، یہ ہم پہ کیا بوجھ بوڑھے بن گئے ہیں۔ او میرے بھائی، اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ کے عرش، اللہ کا عرش بھی اس طرح کی باتوں سے ہل جاتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کے دل سے جب دکھی ہو کے ہوک نکلتی ہے، ہائے کی آواز نکلتی ہے، یہ بوڑھے ماں باپ مظلوم کی ہایا جو ہے آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہے اور پھر قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے مسرور کے نوجوان، جہاں جہاں میری آواز یہ پیغام پہنچے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ماں باپ تیرے لیے زحمت نہیں ہے، ماں باپ بوڑھے تیرے لیے وبال نہیں ہے، ماں باپ قسم ہے، رب اکبر کی قسم ہے، ولیوں کی دعائیں، 70 ولیوں کی دعائیں اللہ اتنی جلدی قبول نہیں کرتے جتنی جلدی بوڑھے ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کے رب دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تیرے تو گھر کے اندر قبلہ و کعبہ موجود ہے، کائنات کے سردار نبی نے ارشاد فرمایا، اور ماں باپ کی طرف جو اولاد ایک دفعہ محبت سے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھ لے، رب تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، آقا جی اگر کوئی 2 دفعہ دیکھے 3 دفعہ دیکھے؟ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جتنی دفعہ دیکھو گے اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا کرتا جائے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر کوئی 100 دفعہ ماں باپ کے چہرے کی طرف پیار بری نگاہوں سے دیکھ لے تو رب اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ 100 حج مبرور کا ثواب عطا کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی بھولے کے اندر بھی نہ جانے کے اندر بھی ماں باپ کی نافرمانیاں نہ کرنا، بوڑھی ماں کو کبھی دھکے نہ دینا، بوڑھے باپ کو روٹی کے گھر سے نہ نکالنا، اس کو تانے تمینے نہ دیتے رہنا، کیونکہ میرے بھائیوں آؤ نہ اللہ کے قرآن کا مقام پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 نکل آئی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا، اے انسان سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اپنے ماں باپ سے احسان کرنا ہے۔ اور نہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اللہ کے قرآن کا تیسرا مقام پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 کا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پہ بھی اللہ نے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا۔ آؤ ایک اور مقام چوتھا پڑھ دینا چاہتا ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا اللہ کا قرآن ادب سکھا رہے ہیں۔ اولاد کو اگر تو آج اے سی بن گیا ہے تو کیا ہوا، اگر آج وکیل بن گیا ہے تو کیا ہوا، اگر آج تو جج کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہے فیصلے کرتا ہے تو کیا ہوا، آج اگر تو منبر پہ کھڑا ہو گیا ہے علامہ شیخ الحدیث بن گیا ہے خطیب بن گیا ہے تو کیا ہوا، تیرے لیے بھی یہی آرڈر ہے اللہ کے قرآن کا کہ ماں باپ سے سختی میں بات نہیں کرنی۔ تیرے مزاج کے خلاف بوڑھی ماں کوئی بات کر دے، باپ کوئی بات کر دے تو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تمہیں اف بھی نہیں کرنا، تمہیں ہائے بھی نہیں کرنا، کسی قسم کا سخت جملہ نہیں بولنا، بلکہ قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان سے رحمت کا بازو ان کے لیے پھیلا دینا ہے۔ اللہ سے دعائیں کرنی ہے اللہ جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا، مجھے پالا پوسا، ماں کام کاج کر کے لوگوں کے برتن مانج کے مجھے وکیل بنایا، میرے باپ نے ساری رات دن جو ہے دیہڑی مزدوری کر کے مجھے انجینئر بنایا، مجھے علامہ صاحب بنایا، جس طرح اللہ انہوں نے بچپنے کے اندر مجھے پالا پوسا، مجھ پہ رحمت کی، اللہ آج تو میرے بوڑھے ماں باپ پہ رحمت کر دے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ قرآن کہہ رہے او قرآن سن کر پیار سے سبحان اللہ کہہ دیا کرو، قوالیاں نہ سنا کرو، گانے نہ سنا کرو، اللہ کے قرآن سے محبت اور پیار کیا کرو۔ آؤ اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ میرے بھائیوں کون سے قرآن کا مقام پڑھوں؟ آؤ نا میرے بھائی، پیاس تجھے لگتی تھی، پانی تیری ماں پلاتی تھی، بھوک تجھے لگتی تھی، دودھ تیری ماں پلاتی تھی، تجھے کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی، بوڑھا باپ پاؤں کے اندر ٹوٹے جوتے پہنے ہوئے محنتیں مزدوریاں کر کے تیری خواہشیں پوری کیا کرتا تھا، تیرے
تیرے لباس پہ توجہ کیا کرتا تھا، تیرا یونیفارم خرید کر کے تجھے دیا کرتا تھا، تیری کتابیں، تیرا بستہ تجھے تیرا بوڑھا باپ مزدوریاں کر کے خود روکی سوکی کھا کر کے تیری ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ آج اگر تو وکیل بن گیا، انجینئر بن گیا، صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، مولوی بن گیا، آج تیرے لیے آرڈر کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، بتائیے ماں باپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا ہما جنتک ونارک، وہ دونوں کے لیے جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔ تو میرے بھائی، پہلے نمبر پہ بڑا مجرم جس کو 4 سزائیں ملنی ہے وہ ہے والعاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ مگر اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تشریح کرتا، اشعار پڑھتا، آپ کے سامنے آپ کو بتلاتا کہ کتنا زیادہ مقام اور رتبہ اللہ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ فرمایا مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ شرابی آدمی، دائمی شرابی، جس کی شادی شراب کے بغیر نہیں سجتی، اور جس کا دوستانہ بھی شرابیوں کے ساتھ، اس کا بھائی چارہ، اس کا یارانہ بھی شرابیوں کے ساتھ ہے۔ خود چاہے شراب نہ پیے لیکن اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ان کے اندر شامل ہے۔ فرمایا کائنات کے سردار نبی نے، ایک بندہ خود شراب نہیں پیتا، شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے، جتنے بندے بھی شراب کے متعلق آتے ہیں، بنانے والا، پکڑانے والا، لے جانے والا، سارے کے سارے، فرمایا نبی رحمت نے کہ اللہ نے ان پر اپنی پھٹکار اور لعنت کر دی ہے۔ شرابی بغیر توبہ کے مر گیا تو نبی رحمت فرماتے ہیں اللہ نے اس پہ اپنی جنت کو بھی حرام کر دیا۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں، جس کی شادی، جس کی خوشیاں، جس کا رہن سہن شراب کے ساتھ ہے، وہ دیکھ لے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو رب کی جنت حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کون سا ایسا آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے نظر رحمت سے نہیں دیکھنا، گناہوں سے پاک نہیں کرنا، اس کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا دیوس بے حیا آدمی، اللہ نے اس پر بھی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کون کون سے بد نصیب ہے جو رب کی جنت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی ایک اور حدیث جس کے اندر ماں باپ کا نافرمان، دوسرے نمبر پہ فرمایا والمرأۃ المترجلہ، اسلام کی بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اسلام کی بیٹیوں کو تعلیم پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت فرماتے ہیں اور پردے کے اندر بیٹھ کر کے سننے والی خواتین اسلام، میری ماں بہنوں، جو ذرا غور کر لیجئے نبی رحمت کی تعلیمات پہ ذرا غور کر لیجئے۔ فرمایا والمرأۃ المترجلہ، جو عورت مردوں کی نقل اختیار کرتی ہے، جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں جیسا لباس،
مردوں جیسا حلیہ، مردوں جیسے فیشنی بال، مردوں جیسی اپنی گفتگو، اپنی زبان، مردوں جیسی چال چلن جس کی ہے، نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جو عورت مردوں کی نقل کرتی ہے، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، وہ اتنی بڑی گناہگار ہے، اتنی بڑی مجرمہ ہے کہ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ نے قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھی۔ تو میرے بھائی، قیامت کے دن اس بدبخت عورت کی طرف اللہ نے نظر رحمت سے نہیں دیکھنا۔ ہاں، ہمارے سامنے ہمارے معاشرے کے حالات ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا، آقا کائنات نے مسئلہ بتلایا، مردوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، مردوں کو خوشبو کیسی لگانی چاہیے، عورتوں کو خوشبو کیسی لگانی چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ تقسیم کی ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا، آج ہم کو غلامی رسول کا نعرہ تو لگاتے ہیں، آج ہم کو محبت رسول، عقیدت مصطفیٰ کا نعرہ تو لگاتے ہیں۔ لگانی منع ہے کہ جس کی خوشبو دوسرے تک پہنچے۔ لیکن آج جمعہ پڑھنے کے لیے ماں بہن آتی ہے، بیٹی آتی ہے، پرفیوم لگا کے آ جاتی ہے، جمعے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بے پردہ ہو کے آتی ہے، جمعے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ عورتوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، الٹی گنگا چل رہی ہے۔ اے میری ماں بہن، جب اسلام نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، جب مدینے والی سرکار نہیں آئی تھی، میری ماں بہنوں کا سوچو تمہاری اوقات کیا تھی، تمہاری حیثیت کیا تھی معاشرے کے اندر، تمہاری پرسنالٹی کیا تھی۔ دنیا تجھے نکمی، ذلیل اور حقیر چیز سمجھا کرتی تھی۔ اسلام اور قرآن نے پہلے عورتوں، اسلام اور قرآن سے پہلے عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، عورتوں کو بازاری چیز سمجھ کے فروخت کر دیا جاتا تھا، جانوروں سے بھی زیادہ گندا سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ کا قرآن آیا، نبی رحمت کا فرمان آیا، مکی مدنی سرکار آئے تو قرآن بول پڑا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمون والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات
ذاتی کرو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ نے عورت کی برابری بیان کی. آج انٹیاں نکلتی ہے، آج بدبخت عورت نکلتی ہے ننگے منہ، ننگے سر، بال کھولے ہوئے، کتبے اٹھائے ہوئے، اسلامی ملک کے اندر کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، مجھے اللہ سن لے، رب رسول سن لے، مجھے آزادی چاہیے. ایسی آنٹیوں پہ تو اللہ نے پھٹکار کر دی، ایسی آنٹیوں پہ تو نبی رحمت نے اپنی لعنتیں برسا دی. فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، ایسے لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ نے نظر رحمت سے نہیں دیکھنا، گناہوں سے پاک نہیں کرنا، ان کو جو ہے وہ اللہ نے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اسی لیے نبی رحمت نے ایسی آنٹیوں کے متعلق فرمایا، ایسی بدبخت عورتوں کے متعلق فرمایا والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی مشابہت نقل کرنے والی عورت. یہ 4 سزاؤں کی مستحق ہے. اسلام کی بیٹی کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آج قرآن کی بے ادبی، قرآن کے حکموں کی پامالی، اسلام کی بے حرمتی کرو، اور میری ماں میری بہن جو ہے تمہیں یہ زیب نہیں دیتا. دین اسلام کے آنے سے پہلے تیری اوقات کوئی نہیں، تیری حیثیت کوئی نہیں. نبی رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اور جس بندے کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان سے بیٹوں والا سلوک کیا، بیٹوں والا برتاؤ کیا، تعلیم و تربیت اچھی کی، نیک گھرانے کے اندر شادی کر دی، نبی رحمت نے فرمایا